الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، اور یہ ایک ہی آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ اس آیت کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس کو ہم جو ہے وہ جو عنوان اس کا جو ہے وہ جو دے رہے ہیں وہ ہے تقوی کی بنیاد کے اوپر عمل کی پہچان اور شرائط، یعنی وہ عمل جس کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا جائے کہ یہ عمل جو ہے وہ کسی متقی نے انجام دیا ہے، یا یہ عمل جو ہے اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ ظاہر عمل تو کوئی انسان ہی انجام دیتا ہے، تو یہ دونوں طرح کی بات ہو سکتی ہے کہ ایک متقی شخص جو ہے اس کی پہچان کیا ہے۔ ظاہر ہے اس کی پہچان بھی جو کوئی دیکھ سکتا ہے وہ تو عمل سے ہی ہوتی ہے، باقی ایمان تو وہ چیز ہے نا جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اور یا پھر یہ ہے کہ ایسا عمل جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اس عمل کی بنیاد تقوی ہے، تو اس کی پہچان اور اس کی کیا شرائط ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہم دو حصوں کے اندر جو ہے وہ مکمل کریں گے، یعنی کچھ شرائط جو ہیں وہ تو آج انشاءاللہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور باقی جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل ہوگی، کیونکہ پھر وقت جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے، تو تاکہ ایک مناسب وقت میں ایک حصہ جو ہے اس کو ہم مکمل کر لیں۔ یہ جو آیت ہے اس کا پس منظر سمجھ لیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد بھی مسلمان جو تھے ان کا قبلہ جو ہے وہ
وہ وہی قبلہ تھا جو یروشلم کے اندر جو ہے وہ واقعہ تھا یا واقعہ ہے، اور جس کی طرف جو ہے وہ اہل کتاب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ اور آپ کے صحابہ بھی اسی قبلے کی جانب جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے یہ کچھ 17 مہینے تک چلا ہے ہجرت کے بعد بھی، مکہ سے مدینہ آنے کے بعد بھی 17 مہینے کے تک چلا ہے۔ البتہ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب آپ اپنا رخ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف جو ہے وہ کر لیں۔ واقعہ اکثر و بیشتر آپ حضرات نے سنا ہوا بھی ہے، اور یہ دوسرا جو سپارہ ہے نا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ یہاں جو ہے نا وہ پھر قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا ہے، اور بڑے تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات کہی ہے کہ دیکھو اب تمہارا قبلہ وہی ہے جو ہم نے اب مقرر کر دیا نا، مسجد حرام جو ہے نا وہ کچھ اسباب ہوتے ہیں نا اتنے تکرار کے، اصل کے اندر جو ہے وہ یہ دعوت جو ہے وہ کسی خلا کے اندر نہیں دی جا رہی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے وہ خلا میں نہیں دی جا رہی تھی، انسانوں میں دی جا رہی تھی، اور انسانوں میں پھر وہ انسان بھی تھے کہ جو سمجھ لیں کہ شیطان سے بھی زیادہ شاطر یہودی مدینے کے اندر جو ہے وہ موجود تھے، تو جو ہے نا وہ پھر مخالفین جو ہوتے ہیں ان کا تو ظاہر بات ہے کہ یہی کام ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے لوگوں کو الجھا دیں، بدگمان کر دیں، دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ پراپوگنڈا کیا، اسی لیے اتنا زیادہ تکرار ہے۔ انہوں نے چونکہ وہ اس دعوت کے مخالف تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کس طرح نبی مان لے جن کا ابھی تک قبلہ ہی درست نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں اس طرح کہہ دیتے ہیں نا کہ جن کا ابھی تک قبلہ ہی درست نہیں ہوا، اب کتنا عرصہ ہو گیا ہے، یعنی 13 سال مکہ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے بعد 13 سال مکہ میں رہے، اور 17 مہینے اس کے اندر شامل کر لیں 14 سال، 14.5 سال، یعنی 14.5 سال اگر ویسے بھی آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کل دورانیہ جو ہے وحی کے نزول کے بعد اور دنیا سے رخصتی، یہ 23 سال جو ہے وہ 23 بھی جو ہے وہ یہ چاند کے سال بنتے ہیں، قمری سال بنتے ہیں، سورج کا تو چھوٹا سال ہوتا ہے، 10 دن کم ہوتا ہے، تو اس میں تو 22 سال تو کچھ ٹائم بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ جو ہے نا وہ اس میں 13 سال بلکہ 14.5 سال جو ہے وہ نکال دے تو باقی کیا رہ گیا؟ تو 14.5 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور 23 میں سے جو ہے وہ 14 آپ نکالیں تو یہ جو ہے نا وہ 8-9 سال بنتے ہیں۔ یہ 8-9 سال آپ نے جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف رخ کیا تھا، پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو میں اصل بات یہ بتا رہا تھا کہ پھر مخالفین کے پاس جو ہے نا وہ جس طرح کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز آ جائے جس سے عام لوگوں کو بدگمان کر سکیں، اور لوگوں میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، جو لوگ مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہیں وہ تو ظاہر بات ہے کہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، اور زیادہ مسئلہ جو ہے وہ نئے لوگوں کا ہوتا ہے۔ مکہ مدینہ کے اندر جو ہے وہ نئے لوگ جو ہے وہ
ابھی شامل ہو رہے تھے، کچھ ہوئے تھے، کچھ ہو رہے تھے، کچھ تک دعوت پہنچ رہی تھی، قریب آ رہے تھے. تو یہ پراپوگنڈا جو ہے اس نے جو ہے وہ یہ بڑا مؤثر پراپوگنڈا تھا کہ جی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جی آپ ادھر منہ کر لو اور آپ ادھر کر لو. تو وہاں تفصیل کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے رپیٹ کر کر کے یہ بات جو ہے وہ بتائی ہے کہ مسلمانوں وہ قبلہ بھی تمہیں جو بتایا گیا تھا وہ اللہ کا حکم ہی تھا، اور اس وقت تمہیں ادھر ہی نماز پڑھنا تھی. اگر تم کسی اور جانب رخ کرتے تو پھر وہ نماز نہیں ہو سکتی تھی، وہ نماز نہیں ہو سکتی تھی جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور اب اگر تم نے کوئی نماز جو ہے وہ اس قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھی جس کو اب ہم نے تبدیل کر دیا ہے تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی، پہلی تو ہو گئی. اچھا، اس طرح کے جو ہے وہ پھر جو مسائل تھے اسی میں کئی لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات آ گئی. ظاہر ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو نئے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ شکوک و شبہات میں جلدی پڑ جاتے ہیں. تو بعض کے ذہن میں یہ بات بھی آئی کہ پتہ نہیں ہماری نمازیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. اسی لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. انہوں نے نماز کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، تمہاری نمازیں ضائع نہیں ہوئی ہیں. تو بہرحال جو ہے نا وہ یہاں اس سے تھوڑا سا آگے آ کر جو ہے نا وہ اس کا ایک جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ دوبارہ تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ تذکرہ کر دیا کہ دیکھو نماز بس اسی بات کا نام نہیں ہے کہ تمہارا چہرہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے. یہ تو ایک شرط ہے نا کہ ہمارا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، لیکن اس میں بھی کنسیشن موجود ہے. مثال کے طور پر آپ خوف کی حالت میں ہیں، آپ سفر کے اندر ہیں، سواری پر آپ نماز اگر رہے ہیں تو قبلہ تو آپ کا سیدھا نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی سواری جا بھی الٹی طرف رہی ہو، یعنی قبلہ ادھر ہے آپ ادھر کو جا رہے ہیں، تو پھر تو آپ قبلے کی طرف آپ کی پشت ہوگی. تو یہ تو ایک شرط ہے، اس کے ساتھ اور کئی ساری شرطیں ہیں. اور یہ جو لوگ الجھانا چاہتے ہیں نا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کے اندر پھنس کر جو ہے نا وہ وقت ضائع ہو جائے، وہ کام جو ہے نا وہ رک جائے. سورہ کہف کے اندر بھی آپ نے اگر غور کیا تو وہاں جہاں وہ ذکر آتا ہے نا کہ وہ کتنے سال رہے غار کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا بھی دیا کہ 309 سال رہے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس بحث میں ہی نہ پڑیں. یعنی اس میں سے پھر اور بھی سوال نکل سکتا ہے نا کہ جی وہ جاگنے کے بعد کتنی دیر رہے. یہ تو 309 سال تو وہ رہے نا، تو اب جاگنے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے وہ وقت بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کی باتوں میں نہ پڑیں، بلکہ یہ ہے کہ جو اصل کام ہے اس کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں. یہ تو لوگ اس ذہنیت کے لوگ جو ہیں وہ الجھانا چاہتے ہیں، سفر کو کھوٹا کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ آپ بچیں، ان کے مقاصد پورے ہو جائیں گے. تو اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بالکل اسی انداز میں یہ بات کہی کہ صرف یہی بات نہیں ہے کہ تمہارا رخ سیدھا ہو گیا باقی شرطیں پوری نہیں ہو رہی تو پھر بھی نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ نیکی یہی نہیں ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے. اب اس کے بعد اگلی بات آ رہی ہے، لیکن وہ بعض اوقات اسکول کے اندر اس طرح ہو جاتا ہے کہ استاد کے پاس بچے چلے جاتے ہیں. اچھا، اس کا یہ مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے جدھر بھی تمہارا منہ ہے، کیونکہ اصل تو بات ہے رخ کی تبدیلی کا حکم دیا گیا تھا. یہ بات ایسی ہے جیسے اسکول میں بعض اوقات
بچے جو ہے وہ تعلیم سے متعلق سوال کرتے ہیں لیکن بے وقت کرتے ہیں. کسی دوسرے استاد کا پیریڈ ہے اور وہ کسی دوسرے استاد کا جو سبجیکٹ ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں اس استاد سے. تو وہ استاد جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو جواب دیتا بھی ہے، لیکن اگر وہ زیادہ ہی تفصیل کے اندر جانا چاہے تو وہ کہتا ہے کہ جی بس یہ پھر آپ اسی وقت دیکھ لینا، اب بند کرو اور اب اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کرو جس کا یہ پیریڈ ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں فرما رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تمہارا چہرہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، یروشلم کی طرف ہے یا مسجد حرام کی طرف ہے، یہی نہیں ہے، اور بھی اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہیں. اچھا جی، یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ بات شروع ہوئی ہے ایک عمل سے، بر کہتے ہیں نیکی، اور ظاہر بات ہے کہ یہاں جس نیکی کی بات ہو رہی ہے وہ ہے نماز کے لیے رخ کرتے ہیں نا ہم مسجد حرام کی طرف، تو اس کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. نیکی کی جو ہے وہ اہمیت کو پڑھنے سے پہلے سمجھ لیں. ایک چیز تو یہ سمجھ لیں کہ جی نیکی کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو ہے نا اس کی تخلیق میں رکھ دیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں خیر اور شر، یہ انسان کے اندر رکھ دیا. سورہ شمس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها. اب یہ اتنی ساری قسمیں کھا کر جو ہے اللہ کیا فرما رہا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور یہ نفس تمہاری جان، تمہارا وجود، اور جو ہم نے اسے جو ہے وہ درست کیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس کے اندر فجور اور تقوی بھی رکھ دیا. فجور شر کو کہتے ہیں، فسق و فجور کہہ دیتے ہیں نا، فاسق و فاجر، فاجر سے فجور جو ہے، تو یہ بھی رکھ دیا ہے اور تقوی بھی رکھ دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر جو ہے وہ تقوی بھی رکھ دیا اس نفس کا، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کا فسق و فجور بھی جو ہے وہ رکھ دیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور بے شک فلاح وہ پا گیا جس نے اس کا تزکیہ کر لیا نفس کا، یعنی نفس کو اس شر کی آلودگی سے بچا لیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، خواب و خاسر ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے اس کی پرواہ نہیں کی، جس نے اپنے نفس کو جو ہے وہ فسق و فجور سے آلودہ کر لیا، وہ خواب و خاسر ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا. اچھا، یہ یعنی اچھا کام، نیکی کا کام، تقوی کا کام، یہ انسان کے اندر اسی طرح اللہ نے جو ہے وہ یہ چیز بھی رکھ دی ہے جس طرح انسان کے اندر برائی کی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے نا، شر بھی تو ہے نا، اسی طرح یہ بھی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں کہ مسلمان اور غیر مسلم
یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، غیر مسلموں کی، مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ برے کام بھی کر رہا ہے اور اچھے کام بھی کر رہا ہے. یعنی یہ برے کام کیوں کر رہا ہے؟ برے کام اس لیے کر رہا ہے کہ وہ شر غالب آتا ہے، لیکن پھر وہ چیز بھی انسان کو پریشان کرتی ہے، تو اب وہ اچھا کام کرنے لگ جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جذبہ جو ہے نا وہ موجود ہے، اور اس کا اظہار کس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ سارا دن اپنی دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ملاوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ملاوٹ کرتا ہے، اور وہ اسے جو کچھ بھی ہے جائز سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، لیکن بہرحال ضرورت سمجھتا ہے کہ یہ کام میری ضرورت ہے. اچھا، اب وہ جب اس کو وہ دودھ والا اس کے پاس آتا ہے اور اسے جو ہے وہ ملاوٹ والا دودھ دیتا ہے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی، یہ پاکستان کے اندر تو جو ہے وہ کوئی بھی ایماندار نہیں ہے. ہاں؟ کیونکہ اسے اپنا تو پتا ہے نا کہ میں تو نہیں ہوں، پر باقی بھی نہیں ہے. اچھا، ایک جگہ جا کر وہ خود رشوت لے رہا ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے نا، خود رشوت لے رہا ہے، اس کو وہ جس طرح جسٹیفائی کر لیتا ہے، لیکن جب وہی کسی دوسرے دفتر میں جاتا ہے، ادارے میں جاتا ہے، وہاں اب اس کا تقویٰ جاگتا ہے. یہاں اصل کے اندر چونکہ اس کے اپنے وہ جو مفادات ہیں نا، اس کی وجہ سے اس نے اس کو دبا دیا، وہاں جاگ جاتا ہے. بلکہ ایسے سمجھ لیں کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا، آپ نوٹ کر لیں، میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا، اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لوں گا، لیکن میرے سامنے جو ہے نا وہ آپ میں سے کوئی زیادتی کرے تو مجھے اچھی نہیں لگے گی. اس وقت میرا تقویٰ جاگے گا، یار یہ ظالم ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے، میں بول سکوں نہ بول سکوں، لیکن یہ مجھے اس سے نفرت ہوگی. تو یہ انسان کے اندر چیز رکھ دی گئی ہے. چنانچہ وہ تو ایسے سمجھ لیں کہ تصور بھی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ مسخ ہو گیا نا، کہ ایک رشوت خور جو ہے وہ بھی صدقہ اور خیرات کر کے مطمئن ہوتا ہے. جو رشوت خور ہے، ملاوٹ کرنے والا ہے، وہ مسجدیں نہیں بنواتے، وہ مدرسوں کو چندہ نہیں دیتے، غریبوں کا، مسکینوں کا وہ کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک تصور ہے نا نیکی کا، تو یہ اس طرح جو ہے نا وہ اپنے آپ کو انسان جو ہے نا وہ مطمئن کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے بھی جو ہے نا وہ. تو یہ اصل کے اندر وہ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھ دیا ہے نا، تو اس کی وجہ سے ہے. تو یہاں اصل کے اندر یہ چیز، یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے کہ بھئی یہ جو نیکی کا تصور تم نے ایک بنا لیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے، اب یہ جو مطلب چکلے کی عورتیں ہیں، یہ بھی محرم کے اندر سمجھتی ہیں گناہ ہے، تو اس میں وہ مجالس پڑھنے لگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ ایک تصور ہے. اچھا، باقی سارا سال ثواب ہے، تو اب یہ گناہ ہے، تو وہ 10 دن جو مجالس پڑھتی ہیں نا، تو وہ سمجھتی ہیں کہ یہ جہاں ہم نے اتنا گناہ کیا اس کے ساتھ یہ بھی ہے، اور شاید یہ بھی تصور ہو کہ یہ زیادہ وزنی ہے، یہ 10 دن زیادہ وزنی ہے، وہ ہلکے رہ جائیں گے، اس طرح کا تصور ہے. تو لہٰذا جو ہے نا وہ یہاں یہ چیز جو ہے وہ
بتائی جا رہی ہے، یہ اس مقام کی یا اس آیت کی یہ اہمیت ہے کہ بھئی نیکی جو ہے یہ تم ٹھیک ہے، تم نے اپنا ایک تصور بنا لیا ہے، لیکن اللہ کے ہاں تمہاری وہ نیکی جو ہے، وہ تمہاری وہ نیکی جو ہے وہ ایک متقی انسان کی نیکی جو ہے وہ اسی وقت کہلائے گی جس وقت اس کی یہ شرائط جو ہے نا وہ پوری ہوں گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کی شرائط بتائی ہیں تو اس میں سے پہلے تو 5 ایمانیات کا تذکرہ کیا ہے۔ 5 ایمانیات آپ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور نبیوں پر ایمان۔ یہ 5 ایمانیات جو ہیں یہ ان کا یہاں جو ہے وہ تذکرہ آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ دوسری چیزیں ہیں، کیونکہ پھر وہ آگے ہم جائیں گے۔ آج تو ہم جو ہے نا وہ صرف اس میں 2 چیزیں پڑھیں گے، ایک ہے ایمان باللہ اور دوسرا ہے ایمان بالآخرہ۔ یہ باقی 3 ایمانیات اور اس کے ساتھ جو شرائط ہے وہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تمہارا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، اور بلکہ لیکن نیکی تو اس کی ہے۔ اب یہ اس کے بعد بات شروع ہو رہی ہے کہ ایسے شخص کی نیکی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جس نے بھی جو ہے وہ نیکی کی تو اس کی پہلی 2 شرائط اللہ پر ایمان اور آخرت کے اوپر ایمان۔ اس ایمان کے ساتھ وہ نیکی جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ انجام دی۔ اچھا، یہاں یہ ایک اور چیز سمجھ لیں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ بالعموم اس کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے نا، تو انسان کا ایک وجود ہے، یہ وجود سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن کیا یہ وجود انسان ہے؟ یہ کہنا مشکل ہے۔ جو مر جاتا ہے وہ بھی پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو نکل گیا وہ کیا ہے؟ اس کو روح کہتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ جسد۔ روح کی پہچان ہوتی نہیں ہے، نظر آتی نہیں ہے۔ پہچان ہم کس کی کرتے ہیں؟ جسد کی کرتے ہیں۔ ویسے اس جسد کے اوپر بات تو اگلی دفعہ ہونی ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ جس طرح جو ہے نا وہ ایک روح ہے اور ایک جسد ہے، اور انسان کی روح جو ہے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو آپ جو ہے نا وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور جس کو دیکھا جا سکتا ہے، جس کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، وہ جسد ہے۔ اسی طریقے سے نیکی کا ایک پہلو جو ہے نا وہ روح کی مانند مخفی ہے، پوشیدہ ہے، یعنی وہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس کو کہہ لیں نیکی کی روح۔
اور جو دیکھا جا سکتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ نیکی کا جسد، اس کا ظاہری پہلو۔ جسد ظاہر ہوتا ہے نا، اور روح ظاہر نہیں ہوتی، لہذا جو ہے وہ ایک نیکی کی روح ہے جو پوشیدہ ہے، اور ایک نیکی کا ظاہری پہلو ہے اور وہ نظر آ جاتا ہے۔ آج ہم صرف اس کا جو ہے نا وہ اس کی جو روح، اس کا وہ مخفی پہلو جو ہے، صرف اس کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ دو چیزیں آ رہی ہیں، اور وہ آ رہی ہے اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اچھا، ابھی آپ نے غور کیا کہ بات جو ہے وہ نیکی کی ہو رہی ہے نا، تو نیکی جو ہے وہ عمل ہے نا، جبکہ ایمان ایک جو ہے نا وہ علیحدہ اصطلاح ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایمان کے ساتھ عمل صالح آتا ہے نا، تو یہ بات سمجھ لیں، اگرچہ عمل صالح، ایمان اور عمل صالح جو ہے وہ علیحدہ اصطلاحات ہیں، لیکن ان دونوں کا باہمی تعلق بھی جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ ایمان کا عمل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایمان کا عمل کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ وہ عمل کرتے وقت انسان اس عمل کو اس ایمان کی وجہ سے انجام دے رہا ہو۔ یہ ایمان کی وجہ سے انجام دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان کا کیا مطلب؟ من آمن باللہ، پہلی شرط یہ ہے من آمن باللہ، یعنی وہ عمل جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو۔ یہاں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل جو ہے اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے انجام دے رہا ہو۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا نا ایمان باللہ، تو دوسرا تو ہے ایمان بالآخرہ۔ تو دوسرا یہ ہے کہ آخرت کے اجر کے یقین کے ساتھ دے رہا ہو، یعنی وہ عمل جو ہے اس کے انجام دے رہا ہو آخرت کے یقین کے ساتھ، آخرت کی جزا سزا کا یقین اس کو ہے یا نہیں ہے، یہ پہلو۔ چلیں پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیسا عمل ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ ایمان کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا جا رہا ہے۔ جب اللہ کے رضا کے لیے انجام دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ جو ہے وہ یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ وہ بات یہ ہے جی کہ دیکھیں، جب کوئی کام ہم اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں اور آخرت کے اجر کو پیش نظر رکھ کر انجام دیتے ہیں، تو پھر ہم اجر کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ اللہ سے امیدوار ہوتے ہیں نا، بندے سے تو نہیں ہوتے۔ تو ہم تو بندے سے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، بعض اوقات تو زکوٰۃ آدمی کو دیتا ہے تو وہ چلا ہی گیا نا، لیکن وہ آپ کے محلے میں رہتا ہے، کیا توقعات رکھتے ہیں؟ اس کو تو میں جب بھی آواز دوں گا یہ آ جائے گا۔ یہ آپ کا اعتماد کس بات کے اوپر ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ میں اس کو زکوٰۃ دیتا ہوں۔
آپ الیکشن میں کھڑے ہو گئے، گھر میں بیٹھ کر جب آپ ووٹ گنتے ہیں تو اس کا تو آپ اس سے پوچھے بغیر گن لیتے ہیں. کیوں گن لیتے ہیں؟ کون سی وجہ ہے؟ میں اسے زکوٰۃ دیتا ہوں، میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں، اور کیا ہے؟ یہی تو اجر ہے. میں جب اسکول میں پڑھا کرتا تھا نا تو وہاں ایک جو ہے وہ محاورہ لکھا ہوتا تھا. مجھے ویسے بڑا عرصہ اس کی سمجھ نہیں آئی، نیکی کر دریا میں ڈال. مجھے عرصہ دراز تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا مطلب ہے، نیکی کر دریا میں ڈال. عرصہ بعد میں پتہ چلا کہ جو چیز دریا میں گر جاتی ہے نا تو بندہ اسے بلا دیتا ہے، کیونکہ اب اسے وہ نہیں ملنی، اسے وہ یاد نہیں رکھتا، گئی دریا کی حفاظت میں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب میں نے ایک عمل کیا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے اجر کے لیے، اس یقین کے ساتھ کہ مجھے اجر اس سے ملے گا، پھر میں اس سے کیوں مانگتا ہوں؟ اچھا، جس کی آپ نے کسی پریشانی میں مدد کی ہے، آپ کو پریشانی آ گئی، اس نے آپ کی مدد ہی نہیں کی، اگلی دفعہ آپ اس کی مدد کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس نے میری مدد نہیں کی نا. تو پھر یہ تو دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھئی ہم کسی کی شادی میں نہیں جائیں گے تو کوئی ہماری شادی میں نہیں آئے گا، ہم کسی کے مرنے میں نہیں جائیں گے تو کوئی ہمارے مرنے میں نہیں آئے گا. تو اللہ کے لیے کون سا عمل ہوا؟ دیکھو نا، جب اللہ کے لیے عمل کر لیا پھر تو گلہ ہی ختم ہو جاتا ہے کسی انسان کے ساتھ. دیکھیں، دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. لیکن یہ اس آدمی پر ہے جس پر کسی نے احسان کیا کہ وہ اس کے احسان کو یاد کر رکھے اور اتار سکے تو کبھی اتارے بھی، کم از کم شکر گزار تو ہو. لیکن میں یہ کہوں کہ میں نے احسان کیا تھا، یہ اس کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو رہا. میں گلہ کر رہا ہوں نا. میں باہر کھڑا تھا روڈ پر اور میں نے اس طرف جانا تھا، آپ اس طرف سے آ گئے اور آپ نے دیکھا کہ جی مولوی صاحب کھڑے ہیں اور ہمیں درس بھی دیتے ہیں، چلیں میں جو ہے وہ اسے چھوڑ کے آتا ہوں. اور میں نے کوئی آپ کو جو ہے وہ روکا نہیں، کوئی اشارہ نہیں کیا، آپ نے خود ہی روک لیا میرا احترام کر کے. اور آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کدھر جانا ہے، تو میں نے کہا کہ میں اس طرف جا رہا ہوں، اڈے کی طرف جا رہا ہوں. تو آپ نے کہا جی میں تھا تو جلدی میں، میرا ادھر ایک جلدی والا کام ہے، تو چلے میں اپنے کام کو چھوڑتا ہوں، آپ کو وہاں چھوڑ کے آتا ہوں. تو آپ نے مجھے جو ہے وہ جا کے وہاں چھوڑ دیا. اور کوئی 2-4 دن کے بعد سڑک پر آپ کھڑے تھے اور آپ کو سواری چاہیے تھی، اور آپ نے دور سے دیکھا کہ مولوی آ رہا ہے سواری پر، تو آپ نے پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا کہ سواری تو اپنی ہی آ گئی ہے، سواری تو اپنی ہی آ گئی ہے، اب تو رکے ہی رکے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اتفاق سے آپ نے اسی طرف جانا تھا جس طرف میں جا رہا ہوں، لیکن آپ نے اشارہ بھی دیا، میں دوسری طرف منہ کر کے نکل گیا، روکا ہی نہیں. تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے یا ہم کیا کہتے ہیں؟ بات تو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں.
ہم کہتے ہیں ان کی داڑیاں دیکھو، ان کی پگڑیاں دیکھو، یہ مولوی، ان کی قول اور فعل کے اندر جو ہے وہ تضاد دیکھو۔ پھر یہاں تک نہیں، 10 آدمیوں کو بندہ سناتا ہے کہ میں نے اپنا کام چھوڑ کر اس کو جو ہے وہ وہاں ڈراپ کیا، ٹھیک ہے نا، میرا حرج ہوا، اور میں نے تو جانا بھی ادھر ہی تھا جدھر یہ جا رہا تھا۔ یہ ہے جو اجر، جو ہم اپنے ذوم میں سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا تھا۔ اور ذرا اس کو کریں، میں نے اپنی بہن کے ساتھ یہ کیا، میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ کیا، ٹھیک ہے نا، یا میں نے فلاں بھائی کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے وہ کیا۔ کس لیے کیا تھا؟ اسی لیے کیا تھا، میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ کرے گا۔ اور ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دے کر کیا کہا کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ دیکھیں قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا عمل جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا، اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ یہ عمل ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی مشکلات انسانوں پہ آئی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، قحط، سالی، طوفان، اس طرح کے حالات انسانوں کے ساتھ ہمیشہ ہی رہے ہیں۔ تو کسی جگہ جو ہے وہ اس طرح دو چار تھے، انسان جو ہے وہ قحط سے، کھانے پینے کی تنگی، لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ اچھا، جب اس طرح کے حالات آ جائیں تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے؟ جن کے پاس ہوتا ہے نا سٹاک پڑا ہوا، کئی لوگوں نے سٹاک کیا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر دگنے تگنے، جتنی زیادہ تنگی آئی ہے اتنا زیادہ مہنگا بکے گا، ٹھیک ہے نا، جتنا زیادہ شدید قحط ہے اتنی چیز کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ تو یہ ان کا یہ کمانے کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن سارے تو ایسے نہیں ہوتے، کچھ نہ کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، قحط پڑ گیا مدینہ میں بھی، اور عین وہ جو قحط کے ایام تھے اس میں جو ہے نا وہ کئی سارے اونٹ غلے سے بھرے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ تو کئی سارے بوپاری جو تھے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کیا، ان سے یہ کہا کہ آپ انہیں اتارنے کی، آف لوڈ کرنے کی زحمت نہ کریں، آپ اسی طرح ہی منافع لے لیں، دگنا منافع لے لیں، 3 گنا لے لیں۔ ہر دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے رہے کہ نہیں، مجھے زیادہ چاہیے، مجھے زیادہ چاہیے۔ ان کی بات ہو گئی کہ انہیں کتنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو 70 گنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ 70 گنا تو پھر ہم نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے کہا میں اسے ہی دوں گا جو مجھے 70 گنا دے گا۔ تو انہوں نے اللہ کے رستے کے اوپر فری جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے نا، کہ اس لیے کہ جو 70 دے سکتا تھا اسی کے لیے دیا نا، تو اسی سے ہی مانگیں گے، اب اسی سے امید رکھیں گے۔ اچھا، یہاں جو قرآن کریم میں ذکر ہے نا، وہ ایسا ہی کوئی واقعہ کسی جگہ ہوا کہ جب وہ قحط پڑا تو لوگ تو کمائیاں کر رہے تھے نا، جن کے پاس وہ مال تھا، تو کوئی اللہ کے بندے جو ہے وہ انہوں نے سوچا کہ مخلوق خدا جو ہے وہ تو مر رہی ہے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ لنگر کھول دیا، اور لنگر کھول کے جو ہے وہ انہوں نے، کیونکہ ویسے راشن دے دو تو لوگ وہاں جا کر بیچ بھی لیتے ہیں اور زیادہ بھی لے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پکا کے
لنگر ایسا کھولو کہ یہاں جو مرضی آئے تو جتنا مرضی کھائے اور چلا جائے، اپنے پیٹ کی آگ بجھائے چلا جائے۔ لوگ آ رہے تھے کھا کے جا رہے تھے، لوگ آ رہے تھے کھا کے جا رہے تھے، انہوں نے انتظام کیا تھا۔ وہ جن کا لنگر تھا نا، وہ تھوڑا سا ایک آدمی دو آدمی جتنے بھی ہوں گے، باقی تو ان کے کام کرنے والے تھے نا، تو وہ ذرا ہٹ کر بیٹھے تھے۔ ایک تو ہوٹل ہوتا ہے نا، تو وہ ہوٹل کا تو وہ جو مینیجر ہوتا ہے یا جو اس کو چلا رہا ہوتا ہے نا، وہ نمایاں جگہ پر بیٹھا ہوتا ہے، سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ ذرا ہٹ کر بیٹھے تھے۔ تو لوگ کھا رہے تھے جا رہے تھے، تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے کھانا کھایا۔ اب سارے آدمی ایک جیسے نہیں ہوتے نا، کہ کئی تو صرف کھانے سے غرض رکھتے ہیں، تو کئی ان لوگوں سے بھی غرض رکھتے ہیں کہ کون کھلا رہے ہیں۔ تو ان کے دل میں، وہ بھی کوئی اچھے لوگ ہوں گے نا، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یار اس طرح کے حالات میں اتنا جو ہے وہ اللہ کا کرم کس کے اوپر ہے کہ وہ مفت تقسیم کر رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کس کا ہے یہ لنگر، کون چلا رہا ہے؟ تو وہ کسی نے وہاں بتایا گا، اس نے کہا کہ وہ آدمی جو سائیڈ کے اوپر ہو کر بیٹھا ہے یا بیٹھے ہیں، ان کا ہی ہے۔ تو وہ وہاں چلے گئے۔ اب وہاں جا کر کیا کریں گے؟ وہی تعریف، اللہ نے آپ کو جو ہے وہ بڑا ایمان دیا ہے، بڑا حوصلہ دیا ہے، بڑی آپ قربانی ہے آپ کی، یہ تو لوگ تو اس کو موقع سمجھ کر جو ہے وہ کما رہے ہیں اور آپ لٹا رہے ہیں۔ اچھا، جب انہوں نے اس طرح کی بات کی نا، تو جو انہوں نے جواب دیا، کس نے جواب دیا؟ وہ جو لنگر چلا رہے تھے۔ وہ جواب ہے اصل میں جس کو پھر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نقل کیا۔ وہ کہنے لگے انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو یہ تمہیں طعام کروایا ہے نا، نطعمکم طعام کہتے ہیں نا، قیام طعام، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے جو تمہیں کھانا کھلایا ہے، طعام کرایا ہے، یہ کس کے لیے کرایا ہے؟ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی طرح کی جزا نہیں مانگتے، اور نہ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، تم نے کھانا کھایا جاؤ۔ یعنی وہ سائیڈ پر اسی لیے ہو کر بیٹھے ہیں نا کہ کوئی شکریہ ادا بھی نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو ان پر کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے تو جس کے لیے کھلایا ہے وہ بھولنے والا ہی نہیں ہے، اس نے ہمیں اجر دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے جی اللہ کے لیے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ آدمی نے عمل اللہ کے لیے کیا ہو تو پھر وہ دل کی ڈائری، دماغ کی ڈائری کے اوپر جب وہ لکھا ہوا ہے، اور کسی نے 4 سال کے بعد بھی جو ہے وہ کوئی بدسلوکی کر دی، تو فوراً اپنی نیکی یاد آ گئی، نکال کے رکھ دی باہر، تم میرے پاس آئے تھے نا، یاد کرو، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ بھی دعویٰ یہ بھی ہے کہ وہ میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا۔ یہاں یہ سورہ دہر ہے جس میں فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ اچھا جی، دوسری بات سمجھ لیں، یہ تو ہے اللہ کے لیے عمل کی پہچان، اور یہ پھر سمجھ لیں کہ یہ نیکی کی روح ہے، دیکھنے سے نہیں پتہ لگ سکتا کہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا کوئی اور مقصد ہے، یہ دیکھنے سے نہیں پتہ چلتا، جس طرح روح کا نہیں پتہ چلتا کب نکل گئی کب اندر ہے، ٹھیک ہے نا، جسد نظر آتا ہے، اسی طرح یہ بھی یہ نہیں کہ آپ دوسرے آدمی کو جو ہے وہ چیک کرنا شروع کر دیں
یہ اصل میں ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے. اگر میں نے یہ اللہ کے لیے کیا تھا تو گلہ کیوں آ گیا میری زبان پر؟ یہ اپنا محاسبہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ میں آپ کا محاسبہ شروع کر دوں یا آپ باہر جا کر جاؤ میرا محاسبہ شروع کر دیں گے. جی یہ ہے اپنے محاسبے کے لیے. ایمان تو خاص طور پر چیز ایسی ہی ہے. دوسرے کے ایمان کو چیک مت کریں، اپنے ایمان کو دیکھیں میرا ہے کہ نہیں ہے، اس میں کیا کمی ہے. دوسرے کا عمل تو نظر آ جائے گا، ایمان کیسے نظر آئے گا؟ اپنا ایمان خود کچھ نہ کچھ بندہ اندازہ کر لیتا ہے، اپنے ایمان کو اس کی ویلیو کا کوئی اندازہ کر لیتا ہے بندہ. اب دیکھیں جی آخرت کے اوپر یقین، اس کی کیا اہمیت ہے؟ آخرت کے بدلے کا یقین. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کو طغیانی اور سرکشی سے روکنے والی چیز صرف آخرت کا یقین ہے. چنانچہ فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، نہیں انسان طغیانی پر آ ہی جاتا ہے. طغیانی کہتے ہیں وہ دریا سمندر اس میں زیادہ پانی آ جاتا ہے پھر وہ اپنے وہ حدود سے باہر نکلتا ہے. اس طرح بندہ بھی اپنی حدود سے باہر آتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی، نہیں انسان اپنی حدود سے باہر نکل جاتا ہے، طغیانی سرکشی پر آ جاتا ہے. کب؟ الراہ استغنا، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرا. جب تک اسے یہ پتا ہو نا کہ میرا کوئی کچھ کر لے گا پھر تو حدود میں ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ الراہ استغنا، جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں بے پرواہ ہوں. غنی کہتے ہیں نا بے پرواہ کو، یعنی مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا. آدمی چوری بھی کرتا ہے نا تو اس وقت بھی اسے یہ اطمینان ہوتا ہے، علیحدہ بات ہے کہ بعد میں پکڑا جائے یا اسی وقت ہی پکڑا جائے، لیکن وہ اس وقت سمجھتا ہے میں بڑا کاریگر ہوں، میں بڑے ہنر کے ساتھ کر رہا ہوں، میں پکڑا ہی نہیں جاؤں گا. تو یہ ہی جو ہے نا، یعنی اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی پرواہ کا ختم ہو جانا. الراہ استغنا، جب وہ یہ دیکھے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، یا کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، کوئی مجھے نہیں پکڑ سکتا، کوئی میرا کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ طغیانی پر آ ہی جاتا ہے. الراہ استغنا. آگے کیا فرمایا؟ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ، تم غلط سوچتے ہو. ٹھیک ہے تمہیں یہاں کسی نے نہیں پکڑا یا یہاں کسی نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے مجرم ہیں، وہ ان کو حکومتیں بھی جرأت نہیں کرتی. ویسے کئی دفعہ تو پتہ ہی نہیں چلتا نا، کتنے واقعات پتہ نہیں چلتا. فرمایا اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَىٰ، تو اپنے رب کی طرف مراجعت کرے گا، تو اپنی رب کی طرف مڑے گا، لوٹے گا، پوچھ ہو جائے گی، اس وقت حساب ہو جائے گا. اِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، جو فرمایا گیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کیوں نہیں، جو آدمی بھی ڈرتا رہا اس بات سے کہ اس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، یہ رب کے حساب کا جس میں ڈر ہوا تو وہ جنت لے جائے گا، اس لیے کہ وہ پھر زندگی اسی حساب سے گزارے گا. اچھا اگر آخرت کا یقین ہی نہیں ہے تو پھر بھی اچھے کام کر رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے نا کہ آخرت کا یقین تو نہیں ہے لیکن کام اچھے کر رہا ہے، تو پھر اس کے کچھ مقاصد ہیں. مثال کے طور پر یا چلیں مسلمان بھی ایسا کر لیتے ہیں کہ آخرت کے اوپر یقین تو ہے لیکن میں آخرت کے بدلے کے لیے نہیں کر رہا، میں نے الیکشن میں کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں خدمت خلق کر لوں، ووٹ تو انہی لوگوں نے دینے ہیں نا.
کوئی اور ایسے کام کر لیتا ہوں. اچھا صرف یہی نہیں، ایسا آپ اس کو کسی کے اوپر لاگو نہ کریں. نہ میں کسی کا جو ہے نا وہ یہ کہتا ہوں کہ اس کو یہ صرف اپنے اوپر ہی لاگو کریں. مطلب ہے نا بس سیاسی آدمی کو آپ سمجھیں کہ نہیں میں کسی کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہی کر رہے ہوں، ہمیں کیا پتا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر نہیں کر رہا تو وہ آ جائے گا اس میں. تو یہ یا تو کچھ اس کو پتا ہوگا یا اللہ کو پتا ہے. تیسرے آدمی کو کیسے، مجھے کیسے پتا لگ گیا کہ جی یہ جو کر رہا ہے یہ الیکشن میں ووٹ مانگنے کے لیے کر رہا ہے؟ نہیں، یہ ویسے بات آپ کریں لیکن کسی کو دماغ میں رکھ کر یا کسی کو نشانہ بنا کر مت کریں. ٹھیک ہے نا. تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ جی میری کچھ عزت ہونی چاہیے محلے میں، اور ظاہر ہے آپ ہر ایک کو جو کر ملیں سلام کریں، خالہ جی، ماموں جی، چاچا جی ہیں، اور کسی کی فوتگی ہوئی ہے سب سے پہلے جا کر وہاں بیٹھیں، ان سے پوچھیں کہ جی کوئی چیز، کوئی ضرورت، کوئی کام مجھے بھی آپ بتا دیں، کسی کی شادی ہے، کچھ ہے، تو آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے. تو جب آپ یہ مقصد لے کر یہ کام کر رہے تھے نا تو پھر یہ تو اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کا ایک مقصد تھا. اور اللہ یہی کہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سرکشی جو ہے وہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے جب اسے آخرت کی پرواہ نہیں. لیکن وہ آخرت کے بغیر بھی دنیا میں کسی مقصد کے لیے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے. میں بنا دوں مسجد، ہی میرا نام رہے گا، لوگ گاؤں والے، محلے والے، شہر والے کہیں گے بس انہیں کلے نے بناتی، انہیں نہیں کسی نے کیا ہی نہیں، اس نے اپنا ہی مال سارا لگا دیا. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بنا سکتے ہیں تو نہ بنائیں یا میں بنا سکتا ہوں نہیں. یہ بات میرے ذہن سے متعلق ہے کہ میرے ذہن میں کیا تھا. میں ابھی آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور بات مکمل کر دیتا ہوں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم میں جن لوگوں کو سب سے پہلے ڈالا جائے گا ان میں سے ایک عالم دین، ایک سے مراد ایک ہی نہیں ہے، مطلب ایک کیٹیگری عالم دین، دوسری سخی، تیسری شہید یا شہداء. اب عالم دین سے اللہ سوال کرے گا کہ میں نے تجھے علم دیا تھا تو کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا میرے لیے تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے اتنے درس قرآن دیے، میں کبھی مروڑ جاتا تھا، میں کبھی حاصل پور جاتا تھا، ادھر جاتا تھا، ادھر جاتا تھا، کتنے ہی لوگوں تک میں نے تیرا قرآن پہنچایا، تیرا پیغام پہنچایا، کتنے لوگوں کی اصلاح ہو گئی، اور یہ واقعی ایسا ہوا. لیکن اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو نے میرے لیے نہیں کیا، تیرے ذہن میں یہ بات تھی، تو اس لیے یہ کام کرتا تھا کہ لوگ کہیں کہ بڑا عالم ہے، لوگ کہیں کہ اس دی ٹکر دا عالم ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. قد کیلا، تو یہ تو ہو گیا، یہ تو دنیا میں لوگوں نے تجھے مان لیا کہ بڑا عالم سی. تو فرمایا کہ اب یہاں تیرا کیا ہے؟ اچھا آپ یہ سمجھیں یہ اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں. کوئی آدمی جو ہے نا اس کو، کسی کو جو ہے وہ عہدے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو دولت کا شوق ہوتا ہے، کسی کو طاقت کا شوق ہوتا ہے کہ میں یہاں کا سب سے بڑا جو ہے وہ پہلوان بن جاؤں. یہ بھی ایک اپنی کوئی کبوتر باز ہے، وہ کہتا ہے جی میرے پاس جو کبوتر ہو نا وہ اس شہر میں اس کا مقابلہ کسی سے نہ ہو. اپنا شوق ہے. تو عالم تو پھر بھی جو ہے وہ اس میں تو بڑی جلدی تکبر آ جاتا ہے، وہ تو کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی یہ خواہش. ٹھیک ہے نا. قد کیلا،
وہ ہو گیا جو تو چاہتا تھا. اللہ فرمائے گا کہ اسے پاؤں سے پکڑو، ٹانگوں سے پکڑو اور الٹا کر کے جہنم میں پھینکو. اچھا پھر سخی جو ہے اس کو اللہ کہے گا کہ میں نے تجھے بہت دولت دی تھی، تو میرے لیے کیا کر کے آیا؟ تو وہ سخی کہے گا اے اللہ میں نے تو اپنے دروازے سے کسی کو لوٹنے نہیں دیا، کوئی خالی ہاتھ گیا ہی نہیں. اللہ فرمائے گا یہ تو اس لیے کرتا رہا کہ لوگ کہیں بڑا دیالو ہے، بڑا داتا ہے، کسی کو دروازے سے خالی ہی نہیں لوٹنے دیتا، ہم نے نہیں سنا کہ اس کے دروازے سے کوئی خالی گیا ہو. ایک خواہش ہے نا، قد کیلا، تو وہ تو ہو گیا. لوگ تیرے محلے والے، تیرے شہر والے ایسے ہی کہتے تھے، تیری خواہش تو پوری ہو گئی، تیرا اجر تجھے مل گیا. اور فرمایا جائے گا کہ اسے بھی ٹانگوں سے پکڑو اور سر نیچے ہو جہنم میں پھینک دو. پھر وہ شہید، اللہ فرمائے گا کہ تجھے میں نے بڑی صحت دی، بڑی جوانی دی، اور تو بتا تو میرے لیے کیا کر کے آیا؟ کہے گا اللہ میں تو تیرے رستے پہ جان ہار گیا، میں ایسی جنگ میں مارا گیا جو تیرے لیے ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ جنگ میرے لیے ہو رہی تھی، لیکن تو میرے لیے نہیں لڑ رہا تھا، تو اس لیے لڑ رہا تھا کہ لوگ کہیں کہ کیا جرری ہے، کیا بہادر ہے. جیسے کہتے ہیں نا وہ 400 بندے وچ گھس جاندہ ہے، اور کہا جائے گا کہ اسے ٹانگوں سے پکڑو جہنم کے اندر جو ڈال دو. یہ اس میں ذرا غور کریں، تینوں کے اندر کیا خرابی ہے؟ عمل میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. سخی نے سخاوت کی ہے، جو شہید ہے اس نے جان دی ہے، اور جو عالم ہے اس نے علم پھیلایا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آخرت کے اجر کی بجائے دنیا کا اجر پیش نظر تھا نا، نیت میں دنیا کا بدلہ تھا نا. عمل ٹھیک ہے لیکن بدلہ آخرت کی بجائے دنیا کا بدلہ. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. یہ نیت لہذا سمجھ لیں، یہ پھر سمجھ لیں دونوں چیزیں دیکھی نہیں جا سکتی. میں یہ درس قرآن دے رہا ہوں، میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، میں آخرت کے اجر کے لیے دے رہا ہوں. آپ کو کیا پتا؟ آپ میرے اوپر فتویٰ لگا دیں تو آپ کو کیا پتا میرے دل کا؟ یا مطلب جیسے کہتے ہیں کہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، ہم یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر میں اللہ کے لیے کروں گا تو پھر ہی مجھے کچھ ملے گا، ورنہ یہ میرے الٹا گلے پڑے گا. پھر میں کبھی بھاگ کر جاؤں مروڑ چلا جاتا تھا، کبھی میں حاصل پور چلا جاتا تھا، لوگ تو سمجھتے رہے کہ یہ اللہ کے لیے بھاگ رہا ہے، اس کے تو اپنے مقاصد تھے، اس کی تو اپنی خواہش تھی. تو لہٰذا یہ سمجھ لیں جی، نیکی کا وہ پہلو کہ جس کی کوئی اسیسمنٹ نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی دوسرا آدمی، خود تو آدمی اپنا محاسبہ کرے نا، لیکن دوسرا نہیں کر سکتا. اس کی نیکی کی روح میں یہ دو چیزیں ہیں کہ خواہ نماز پڑھیں، خواہ صدقہ دیں، کوئی بھی اچھا عمل کریں، پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آخرت کے اجر کے یقین کے ساتھ کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہاں مجھے اچھے عمل کا اچھا بدلہ ملے گا، برے عمل کا برا بدلہ ملے گا. یہ یقین مجھے سیدھا رکھے گا کہ میں اچھا عمل کروں. اور یہ بات قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم. بے شک ابرار لوگ، ان الابرار، یہ یہاں لفظ بر آیا نا،
लैसल बिर्रा अन तवल्लू, नेकी, बिर कहते हैं नेकी को, वो तो बिर से इबरार, इन्नल अबरारा लफी नईम, बेशक इबरार नेकियों वाले वही नेमतें जन्नत पाएंगे, व इन्नल फुज्जारा लफी जहीम, और यकीनन जो फासिक व फाजिर हैं वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। तो ये हमारे अमल का वो पहलू है जिसे हम कह सकते हैं कि नेकी या नेक अमल जो है उसकी रूह, और रूह का मतलब ये है कि दूसरे के ऊपर फतवा नहीं लगाना है, खुद अपने अमल की चौकीदारी करनी है। मेरा, हाँ वैसे समझाने के लिए जिस तरह बात हो रही है इस तरह समझाएं ताकि जिनको नहीं पता वो भी ये अपने अमल को जो है वो सही करने लग जाएं, या अपने अमल की खुद निगरानी करने जो है वो लग जाएं। अल्लाह ताला हमें जो है वो सही तरीके से अमाल अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे अमाल जो हैं या तकवे को हमारे अमाल की जो है वो अल्लाह ताला बुनियाद बना दे। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।